محبوب نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں تم لوگ کی عبادت کرتے ہو، یہ لات اور عزا کے جو بت ہے یہ تمہیں نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی عبادات کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرو۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے مخالفت کی تھی وہ آپ کی سگا چچا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع فرمایا کہ ہمیں اپنا واحد کے دین سے پھیر دو، ہلاکت محمد تیرے لینا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت محمد رسول اللہ کے لیے نہیں، ہلاکت ابو لہب کے لیے۔ اب یہ اعلان نبوت ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ادب احترام کے ساتھ پکارا کرتے تھے، بڑا ادب احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اب یہ لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور دشمنی کرتے کرتے مخالفت کرتے کرتے یہ لوگ اس حد تک گزرے کہ انہوں نے ایک میٹنگ رکھا اور میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ اب انہوں نے شہید کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، رب کائنات نے آپ کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اہلِ مکہ کے امانتیں موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مکہ سے نہیں جانا چاہتے تھے کہ میں تو مکہ سے چلا جاؤں، پیچھے میرے لوگ بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا۔ اپنے گھر بلانے کے بعد فرمایا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، امانت دار کو پہنچانا تمہارے ذمہ۔ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ دیکھا کہ گھر کے باہر 40 لوگ پہرے دیے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ کیا کہا تو جہاں گھر سے نکلے پکڑ کے شہید کر۔ میرے محبوب پریشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے تو جہاں کی پریشانی کو دیکھ کر فوراً قرآن مجید کی آیت نازل فرماتے ہیں وجعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کی آیت کو آپ پڑھے اور ایک مٹھی مٹی کو لے کے جو ہے اس کو دم کرے اور کفاران کی طرف لے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کے جب کفاروں کی طرف آپ بھیگیں گے تو ان کی بینائی کو اللہ کے ساتھ ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا اور کفاروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم ہے ہمیں مکہ کے شہر کو چھوڑنا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا ابھی اگر ہم نکل جاتے ہیں لیکن ہمیں تلاش کرتے ہو ہمارے پیچھے آئیں گے، کیوں نہ ہم مکہ کے اندر کسی محفوظ جگہ پہ رک جاتے ہیں چند دنوں کے لیے جب تک مکے کے حال احوال جو ہے معاملات کو ٹھنڈے نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار ثور کے مقام پر تشریف لاتے ہیں جہاں پر ابھی ہم آئے۔ یہاں پر آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے زخمی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیں، آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جائیں، میں آپ کو لے کر اوپر چڑھوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کو لے کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں جو ہمارے سامنے پہاڑ ہے۔ آپ حضرات دیکھیں پہاڑ کے بالکل ٹاپ کے اوپر دو پتھریں ہیں جن کے درمیان میں جیسے میرے اونٹوں کے درمیان میں فاصلہ ہے اس طرح سے دو پتھروں کے درمیان جو ہے باریک فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ بولے یہ نہیں ہے، یہ پیچھے کے حصے میں ہو، آپ چڑھنے کا حصہ بھی یہ بتا رہے ہیں غلط جگہ میں کہہ رہا ہوں گاڑا ہو تھوڑی ہے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کہاں کدھر ہے تو میں 3-4 دن پہلے تو گئی ہوں، کدھر گاڑا ہوا چڑھنے کا راستہ الگ سے پیچھے سے، اس کا راستہ الگ سے، ہاں چڑھنے کا راستہ بیک سائڈ ہے۔ میری بات سمجھ نہیں آئی نہیں بہت بڑھیا بہت بڑھیا۔ جب کوئی اردو میں ہی تو بات کر رہے ہیں اور جی کچھ حضرات بالکل آپ نہیں وہ دوسرے تو ڈسٹرب آ رہی ہے آپس میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گود مبارک پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا تو جہاں اپنے سر مبارک رکھ کے آرام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکڑی کو حکم فرماتے ہیں کہ جا کے گار کے منہ میں جانا تن کبوتری کو حکم ہوتا ہے گار کے سرحانے میں اپنے گھونسلے بنا کر اللہ جی کی بیٹھ جاتی ہے۔ اب صبح کے وقت جب کفاران مکہ کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کو موجود نہیں پاتے تو ان کفاروں میں کلبلی مچ جاتی ہے۔ آخر گئے تو کہاں گئے؟ ہم تو گھر کے باہر پہرا دے کر بیٹھے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کیسے نکلے؟
अब ये मक्का के अंदर ऐलान होता है कि जो भी शख्स हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताए, हम उन्हें 100 ऊँट इनाम के तौर पर देंगे, जो सबसे ज़्यादा कीमती ऊँट, यानी सुर्ख वाले ऊँट इनाम के तौर पर देंगे। अब इनाम का लालच सुनकर लोग तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं, और जो तलाश करने के लिए लोग निकले थे, ये कोजी लोग कदमों के निशानात को देखकर इस बात का अंदाज़ा कर लेते थे कि इस रास्ते से इसको कौन गुजरे। तो ये लोग कदमों के निशानात को देख देख कर इस गारे सोच के मकाम पर पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग गार के करीब पहुँचते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साथी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों के कदमों की आहट को महसूस करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ घबराहट को देखकर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाते हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि मेरे महबूब अपने साथ से कह दो कि आप परेशान ना हो, यहाँ पर आप दो नहीं, आपके साथ तीसरा अल्लाह की ज़ात है। तो ये वो पहाड़ है जहाँ पर कुरान मजीद की आयत है। अब कुछ फरार को वहाँ पहुँच जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कदमों के निशान तो यहाँ ख़त्म, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन अंदर गए कि नहीं पता नहीं लगा। यहाँ तो मकड़ी के जाले हैं जो जोर से हवा मारने पर गुजर जाए, यहाँ तो कबूतरी के घोंसले हैं, कबूतरी अंदर लेके बैठी है। अगर कोई इंसान यहाँ जाएंगे तो कबूतरी यहाँ नहीं बैठी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की अकल को मफलूज किया है कि मकड़ी से और एक कबूतरी, अल्लाह ने ऐसी हिफाजत। उसके बाद मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जहाँ 3 दिन की काम फरमाने के बाद यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। बहुत ही लंबा तफसीली वाक़या है, आप हज़रात सुना होंगे, मजालिम में